اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیا کرے۔ پورے گھر والوں کو ہدایات جاری کرتی گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ کچھ ایسا نہ ہو جائے، کچھ ویسا نہ ہو جائے، خدشات اسے گھیر رہے تھے۔ اس نے آج بڑی محبت سے لہجے میں شرینی سموئے بچوں سے کہا تھا، آپ نے نگاہیں جھکائے مؤدب ہو کر مہمانوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے اور مستقل درود شریف پڑھتے رہنا ہے۔ وہ کھانا بناتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف پڑھتی رہی تھیں۔ بار بار اپنے لباس پر نگاہ دوڑاتی مناسب ہے بھی یا نہیں، حیا کے تقاضوں سے انحراف تو نہیں کر رہا۔ چادر کو ٹٹولتی کہیں زینت نہ ظاہر ہو رہی ہو۔ جب سے خبر ملی تھی وہ سو نہیں پائی تھیں۔ انہوں نے معمول کے برخلاف بچوں کو تنبیہ کے بجائے درخواست کی تھی، فجر کے بعد تلاوت کر کے کام کرنا، سونا نہیں، مجھے شرمندگی ہوگی کہ انہوں نے فجر کی برکتوں کا بتایا ہے، فجر کے بعد سونا رزق کی تنگی کا موجب بتایا ہے۔ صبح ہی صبح اپنے گھر کے سامنے سے صفائی کرتے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا پوری گلی دیکھ لینا کہ انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق کی انتہائی تاکید کی ہے اور صفائی کو نصف ایمان بتلایا ہے۔ آپ کی تھوڑی سی محنت بھی انہیں خوش کر دے گی۔ انہوں نے ہی بتلایا ہے کہ پہلا سوال حقوق العباد کا ہوگا۔ حقوق اللہ تو شاید معاف کر دیے جائیں، بندوں کے حقوق بندوں کے معاف کرنے سے مشروط ہوں گے۔ آج اس کے دماغ کے سارے بلب جیسے روشن ہوتے جا رہے تھے، سارے تقاضے جیسے آج ہی معلوم ہوئے ہوں۔ وہ پوزیشن ہولڈر تھی، باقی مضامین کے ساتھ اس نے اسلامیات کو بھی بہت اچھا پڑھا تھا۔ یکدم ایک خیال کے آتے ہی وہ چادر لیے باہر نکل گئی۔ پڑوسن سے محبت سے ملی منجوس کا نازک سا بریسلٹ اپنی کرائی سے اتار کر اسے پہنا دیا۔ کہا، آج سے تم میری چھوٹی بہن ہو۔ وہ حیران ہوتے ہوئے استفسار کرنے لگی، معاملہ کیا ہے؟ جواباً آنکھیں آنسوؤں سے چمک اٹھیں۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے گزشتہ ہفتے ہی دوسری پڑوسن سے اس کی برائیاں کی تھیں۔ کہہ سکی تو بس اتنا کہ مجھے معاف کر دینا، دل میں میل نہ رکھنا۔ یاد رکھنا تمہاری ایک بہن تمہارے پڑوس میں ہے۔ جاتے جاتے ساتھ لائی مٹھائی کی پلیٹ بھی دیتی آئی تھیں۔ آج اتنی مصروفیت کے باوجود انہوں نے کسی کو ڈانٹا نہ تھا۔ وہ بچوں سے شفقت اور محبت کرنے والے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ کسی کی بھی عزت نفس پر حملہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گھر لوٹی تو نیا خیال آیا۔ اس نے بیٹیوں، نندوں، بھابھیوں، بھتیجوں کو فون کر کے آنے کا اصرار کیا کہ سب شام کا کھانا میری طرف کھائیں، اور بتایا کہ ایک سرپرائز ہے۔ سب حیران اور وہ سوچ رہی تھی، میرے رسول بیٹیوں سے محبت کرنے والے تھے۔ ایک خیال کے آتے ہی اسٹور کی طرف دوڑی، ٹرنک میں سے نئے سوٹ نکالے، بیٹے کو فون کیا گفٹ بیگز لیتا ہے اور کچھ حساب کتاب کر کے کلر باکس اور پین بھی منگوا لیے کہ انہیں کسی کو خالی ہاتھ بھیجنا پسند نہ تھا۔ یقیناً اس عمل سے خوش ہوں گے اور مہمانوں کی تو ویسے ہی انتہائی تکریم کرنے والے تھے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے ہی اس نے گھر سے کئی چیزوں کو نکالنا شروع کر دیا تھا جس کے متعلق اس کا گمان تھا کہ انہیں ناپسند ہوں گی۔ چند جوڑے سوٹ رکھ کر باقی پیک کر کے کئی گھروں میں بھجوائے تھے۔ ضرورت سے زائد کمبل خیز نکال کر ساتھ کی کچی بستی میں بچوں کے ہاتھ بھجوائے تھے۔ بچے خوش بھی اور حیران بھی کہ انہیں انوکھی سرگرمی ہاتھ آئی تھی۔ ان کاموں کے دوران اس کے ماضی کی جیسے ایک فلم سی چل رہی تھی۔ وہ زبان کی بہت کڑوی ہوا کرتی تھی، بات کرتی تو جیسے ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کی مروت مودت نام نہاد اعتماد کے پرچم تلے دب گئی تھی۔ بدلاؤ تب آیا جب کچھ عرصہ پہلے پارک میں سے کچھ اچھی سہیلیاں مل گئیں۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ ان کے ساتھ مختلف پروگرامات میں جانا شروع ہو گئیں اور غیر محسوس انداز میں اندر سے بدلتی چلی گئیں۔ آج انہیں ماضی کی سبھی غلطیوں کا ازالہ کرنا تھا اور وقت جیسے بہت کم تھا۔ وہ بے طرح خوش تھیں۔ اس نے دل کی گہرائی سے رب سے اچھے اخلاق چاہے، حیا و مروت، مودت، اخلاص، کردار اور پاکیزگی مانگی۔ کچھ کاموں کی فہرست بنائی جسے اس نے ایک سال کے دوران کرنا تھا۔ زندگی بھر کی میل کچیل صاف کرنا آسان بھی تو نہ تھا، لیکن وہ پرعزم تھی۔ ایک خیال کے آتے ہی وہ کام گئی۔ اوہ میرے خدا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ گھر کے مرکز رحمت اور سبب برکت سے غفلت کیسے ہو گئی؟ یہ خیال تو اسے سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ شوہر کو جیٹ کے ہاں پہنچنے کو کہا۔ ساسو ماں کو بڑی منتوں سے معافی تلافی سے ساتھ لے آئی۔ انہیں نئی چادر تخت پر بچھا کر دی۔ احترام اور محبت سے ہاتھ چومے تو جیسے سرشاری رگو پہ میں اتر گئے۔ کرنے کے کاموں کی بہتات تھی کہ سب مہمان پہنچنے کو تھے۔ اسے تاکید کی تھی کہ سب تیار ہو کر آئیں۔ مردوں عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ الگ تھی۔ مائک کی سیٹنگ مردوں کی طرف تھی کہ بہت کچھ اس سے سہیلیوں سے لاشعوری طور پر سیکھ لیا تھا۔ سیرت رسول پر لیکچر تھا۔ اس تیاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال تو رکھنا تھا اور اس کی اسلامیات پر کی گئی محنت دراصل آج کام آ رہی تھی۔ شاید انقلاب کا کوئی خاص لمحہ ہوتا ہے، اس کے لیے وہ لمحہ تھا۔
جب فاطمہ جی نے میٹنگ کے دوران کہا کہ اس دفعہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماع آمنہ کے گھر ہوگا، وہ کتنے ہلے میں بول نہ پائی تھیں، کہاں میں اور کہاں یہ سعادت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے لوگ میرے گھر کا رخ کریں گے، فرشتے تہ بتہ آسمانوں تک اس محفل پر چھائے ہوں گے، اس کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی برسات اترے گی۔ وہ اس قابل کہاں تھی، جانتے بوجھتے غفلت میں اس نے عمر بتا دی تھی۔ اس لمحے سے لگا کہ وہ اندر سے یکسر بدل گئی ہے، یہی آگہی کا لمحہ تھا، وہ رب کے کرم سے نوازی جا رہی تھی، آسمانوں پر اس کے بدلاؤ کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ زندگی کی سب سے بڑی سعادت یہی تو تھی، یہ رب کا کرم تھا، تو آگے کوشش اور قدر اس کے ذمہ تھی۔ کئی نیک کاموں کی شروعات بھی اسی روز سے کرنا چاہتی تھی۔ کتنی غلط بات ہوتی کہ شان مصطفیٰ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا اور گھر میں اس کے مخالف تصویر ہوتی۔ وہ بے طرح نوازی گئی تھیں اور اس نے مقدور بر کوشش بھی کر ڈالی تھی۔ مولانا صاحب نے کیا فرمایا، اسے بس اتنا پتا تھا کہ آج وہ ایک مختلف دنیا میں محو سفر تھی، بہت انوکھی سی دنیا میں اس کا دل پکار رہا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرا سب کچھ قربان، میری جان، میرا مال، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرا خاندان، میرا آج، میرا کل۔